إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال البعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت به تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وقال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، سچی اور صحیح عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذیب ہے، جو ساری کائنات کا پالن ہار اور مددگار ہے. اسی کے حکم سے ساری کائنات چلتی ہے. درود و پاک نازل و پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جن کی کوششوں سے اور رحم و کرم سے، جن کی دعاؤں سے رب العالمین نے پوری کائنات کو علم سے سرفراز کرایا. درود و پاک نازل و پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر قیامت کی صبح تک ہر اس بندے پر سلامتی ہو جو کتاب و سنت پر عمل کرتا ہوگا. محترم بھائیوں، انسان دنیا میں جیتا ہے بغیر اللہ کی مدد کے ہرگز وہ جی نہیں سکتا. ایک بندے کو جب تک یہ چیز معلوم نہ ہو کہ مدد سوائے اللہ کے، اللہ کی مرضی کے اور اللہ کے حکم کے کہیں سے بھی آ نہیں سکتی، تو ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگے. اور دنیا میں انسان جب جیتا ہے، چاہے دشمنوں کا خوف ہو یا جانوروں کا خوف ہو یا رزق کا خوف ہو یا جہنم کا خوف ہو، ہر خوف سے نجات دینے والا اللہ ہی ہے. ایک آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد
یہی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں مدد آنی ہی چاہیے. ہم جس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رب ہمیں بچانا ہی چاہیے. اور سارے انسان یہی سمجھتے ہیں مومن ہو یا کافر ہو ہر حال میں ہماری مدد ہونی چاہیے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہماری نصرت کرتے رہنا چاہیے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو ہمیں مدد کرنا ہی چاہیے. حقیقت بات یہ ہے بھائیوں، کم سے کم وہ لوگ جو مسلمان ہیں، شریعت محمدیہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور فرض ہے معلوم کر لینا کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی مدد سیدھے آئے گی یا اللہ کی مدد آنے کے لیے کچھ اسباب ہیں. کلمہ پڑھ لیے بس خلاص اللہ پہ احسان کیے یا دین اسلام پر احسان کیے، بات ایسی نہیں ہے. ایک آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اللہ کا ہو گیا یہ بات نہیں سوچنا چاہیے. صرف کلمہ پڑھ کر گھر میں بیٹھ گیا اور کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، اور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے وہ اسباب معلوم نہیں کیا، مدد اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، بلکہ ان کے ساتھ اللہ اس کو بھی ڈبائے گا جو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب میں شامل ہے. کافر، مشرک، اللہ تعالیٰ کے نافرمان، اللہ تعالیٰ کے غدار جو ہیں، ان کے ساتھ اللہ مسلمانوں کو بھی پیس دے گا. ان کا کفر زمین پر اتنا بڑا ہوگا، ان کا گناہ زمین پر اتنا بڑا ہوگا، ان کا شرک اتنا بڑا ہوگا، ان کے شرک کے سامنے ہم کم لوگوں کا ایمان بہت قلیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے. مسلمانوں کو پہلے یہ بات معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی کب ہوگا اس بات کو معلوم کر لینا چاہیے. ایک آدمی مومن بننے کے بعد فوری یہ بات دعویٰ کرتا ہے ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کو ہماری مدد کرنا ہی کرنا ہے. یہ دیکھو پتھروں کی پوجا کرنے والے اور ہم دیکھو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اللہ کو ظاہر نہیں کرے گا. صرف کلمہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے یہاں شرط نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا اور شریعت میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہے تمام شریعت کو گلے لگانا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. تو لہذا بھائیوں، دنیا میں ہر جگہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہے. چاہے بچہ ماں باپ سے ہو کہ میرے ماں باپ میرے حق میں خیر ثابت ہو، چاہے اولاد ماں باپ ہو، اولاد کے تعلق سے بات ہو کہ اولاد ہماری خود کی ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، یا محلے میں ہم شان سے جینا چاہتے ہیں، کوئی ہم پر ظلم نہ کرے، کوئی ہم کو ستائے نہ، کوئی ہمارا مال غصب نہ کرے، کوئی ہمارے مال پر قبضہ نہ کرے، ایریا والے سکون سے رہنا چاہتے ہیں، یا پورے شہر کے لوگ سکون سے رہنا چاہتے ہیں، یا پوری دنیا کے لوگ سکون سے رہنا چاہتے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اللہ کی فوری مدد ہم پر آئے. پہلے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے ما اصابکم من مصیبت الا بالله، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. ہاں، جو بھی مصیبت آتی ہے آدمی کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر فتنہ و فساد یا مسائل یا ابتلاءات یا آزمائشیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے لاتا ہے. اللہ کا قانون تو ہمیشہ یہی ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ پہلے اللہ قریے والوں کو، گاؤں والوں کو، مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کے بعد پہلے امن دیتا ہے۔ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، اللہ تعالیٰ ہر طرف سے ان کو رزق دیتا ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں معصیت کر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو بھوک کا لباس پہناتے ہیں، خوف کا لباس پہناتے ہیں۔ تو پتہ چلا پہلے اللہ امن دیتا ہے، پھر آدمی لوگوں کے اعمال بد اعمالیوں کی وجہ سے پھر اللہ ان کو آزماتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ان کے درمیان فتنہ و فساد ہوتا ہے۔ زمین پر اللہ فساد لائے گا تو انسانوں کی بدولت لائے گا، ورنہ اللہ کا یہ قانون نہیں کہ اللہ خود سے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دے۔ تو پتا چلا ایک آدمی مومن بننے کے بعد، ایک آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی، یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد یہی سوچے کہ میری مدد اللہ کب کرے گا، ہر وقت اللہ بندے کی مدد میں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں بتائی ہے کتاب و سنت پر، وہ شریعت پر عمل کرنے کے بعد ایک اللہ تعالیٰ ایک بندے مومن کو تحت الثری سے لے جا کر ثریا تک پہنچاتا ہے، زمین کی تہہ سے نکال کر اللہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ صحابہ اکرام بڑی ہمارے لیے مثال ہے، کیا کچھ تھے وہ، اونٹوں کو چرانا نہیں جانتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تھام لیے، پوری دنیا کو تھام کر دکھائے، پوری دنیا کو انہوں نے چلا کر دکھایا۔ یہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مدد کرتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ کو بھی، غافل سے غافل کو بھی دنیا کا بڑا حکمران بناتا ہے، دنیا کا بڑا حکمران بناتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی کو اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق پوری طرح اترنا چاہیے۔ ایک آدمی یہ سوچے کہ مولوی صاحب، ایک آدمی یہ سوچے کہ بھائی ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، میرا نام عبد الرحمن عبد الرحیم ہے، پھر ہم پہ یہ کیوں مصیبتیں ہیں، کیوں ہمیں مارا توڑا جا رہا ہے، کیوں ہمیں کاٹا پیٹا جا رہا ہے، کیوں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کے کچھ اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بندے کی مدد نہیں کرتا جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا اصول یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرے، آدمی اپنے ایمان کی فکر کرے۔ جب تک آدمی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہے، اور اللہ پر میں کیسے بھروسہ کرتا ہوں، اللہ پہ میرا ایمان کیا ہے، ایمان میرا یہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، رب کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، کل مرنے کے بعد اللہ اٹھائے گا، یہ بات برحق ہے، اللہ اٹھانے کے بعد ہمارا نامہ اعمال پوچھے گا، ہمارا نامہ اعمال کا حساب لے گا، برحق ہے۔ ایمان لانا چاہیے اس بات پر کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ وہی ہمارا کائنات کا رب ہے، وہی ہمیں پالنے والا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ ایمان جب تک آدمی کے دل میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد نہیں کرتا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا غم نہ کرو، رنج نہ کرو، ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی بلند و بالا رہو گے، تم ہی سرفراز رہو گے، تم ہی ہمیشہ کامیاب رہو گے، تم ہی دنیا کو ہمیشہ دنیا پر غالب رہو گے، اور تم ہی حکمرانی کرو گے۔ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم مومن رہو، تم مومن رہو۔ مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ لے بس،
کلمہ پڑھ لے بس اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے حقوق کو جاننا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا، اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے ان چیزوں پہ بلا شک و شبہ ایمان لانا، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ قیامت ہم نے دیکھی نہیں، قیامت ہم نے دیکھی نہیں، جنت و جہنم ہم نے دیکھی نہیں، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، انبیاء کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کو بغیر دیکھے ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر بلا چو چرا مان لینا، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ لوگوں کا رویہ اگرچہ کہ آدمی منہ سے بول دے اگر اللہ مجھے قیامت کے دن اٹھائے گا، یہ ایمان ادھورا ہوا، یہ ایمان کی علامت تو ہے لیکن مکمل ایمان کی علامت نہیں ہے کہ آدمی مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس بات کا اقرار کرتا ہے لیکن اٹھایا جانے کے ویسا عمل کر رہا ہے کیا آدمی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو گناہ کیے گے قیامت کے دن ہمیں سزا دے گا؟ ہاں، سود خور کا انجام کیا ہوگا، زنا خوری کا انجام کیا ہوگا، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرک کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، بدعت کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، اس بات پر آدمی کو یقین ہے تو وہ ضرور اللہ سے کرے گا۔ ہاں، وہ رہ کر اللہ کے پاس قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر وہی ہمارے پاس جرم، معصیت، گناہ اور مرتکب ہوتے جا رہے ہیں ہم، تو اس بات پر دلیل ہے کہ آخرت پر ایمان ہے، مکمل نہیں ہے۔ ہاں، عمل ہمارا یہ بتا رہا ہے کہ ہم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہماری زبان یہ بتا رہی ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ابھی مکمل مومن نہیں ہوا۔ زبان سے اقرار کرتا اللہ اٹھائے گا قیامت کے دن، لیکن اٹھائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہو جائے گا، اس بات پر اس کو یقین نہیں ہے تو ابھی یہ کچا پکا مومن ہے، ابھی یہ کچا پکا مومن ہے۔ تو لہذا بھائیو، اللہ تعالیٰ پہ مکمل ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کے سامنے ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، کبھی کسی قوم کے سامنے اللہ ہمیں مغلوب نہیں کرے گا، کبھی کسی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمیں بے روزگار نہیں چھوڑے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ ایسے مدد کرتا ہے، ایسے مدد کرتا ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتا ایک انسان، ایک مشرک ایک کافر تصور بھی نہیں کرے گا اللہ ایمان والوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے، اللہ کیسے ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مومنوں کی حفاظت کرتا ہے، ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے تو کیسے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، کیسے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد کی، زندہ ہو یا مردہ ہو۔ ایک صحابی تھے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جنگل میں راستہ بھٹک گئے، کہا شیر سامنے آیا، اس نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، یاد رکھ۔ اس نے شہر کا راستہ حضرت سفینہ کو بتایا۔ یہ صحابی مرد صحابی ہے، نام دکھنے کو آپ کو لیڈیز دکھے گا، جے صحابی، شہر میں شہر کا راستہ حضرت سفینہ کو بتایا۔ یہ ان کی کرامت تھی صحابی کی، اللہ ایمان کے بدولت ان کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیسی مدد کرتا ہے، کافروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ سے نکال رہے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر ہجرت کیے، وہ فائنل تھا، اس سے پہلے ابو بکر کو لوگوں نے شہر سے نکالنا چاہا، اس وجہ سے کہ ابو بکر شہر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے بیوی بچے سن رہے ہیں قرآن، کہیں متاثر ہو کر ایمان نہ لائیں، گھر سے نکال رہے تھے، شہر سے نکال رہے تھے۔ ابو بکر راستے میں ملے ایک مشرکین مکہ کا سردار ہے، کہا جا رہے ابو بکر، کہا میری قوم مجھے شہر سے نکالے، مثلک یا ابو بکر لا یخرج ولا یخرج، تم جیسا اچھا آدمی ابو بکر نہ شہر سے خود سے نکل سکتا ہے نہ کوئی خود سے نکال سکتا ہے، تم مرضی سے بھی جانا چاہو تو ہم جانے نہیں دیں گے ابو بکر، تم اتنے اچھے آدمی ہو، تمہارا اتنے اچھے اخلاق ہے اور نکالنے نہیں دیا جائے گا۔ ابو بکر کو لایا، کہا ابو بکر کو میں بنا دوں گا، ہے کسی کے پاس جرأت تو مجھے روک کر دکھاؤ،
اللہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی محبت پیدا کرتا ہے. مومنوں کی محبت اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد ایسے کرتا ہے خالی ایمان کے بدولت اللہ تعالیٰ مری ہوئی لاش کی بھی حفاظت کرتا ہے. قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ دھوکے سے لے کر گئے اللہ کے نبی دھوکے سے لے کر گئے اور ان کا قتل کیے. 10 صحابہ کو لے کر گئے تھے, پہاڑوں کی چٹانوں پر قتل کیا, ان کا شہید کر دیے گئے. اور مشرکین مکہ خوش ہو رہے تھے, اس نے ہم کو ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو مارا ہے, ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو مارا ہے, ہم اس کی لاش کے ساتھ کھیلیں گے, اس کا کان کاٹیں گے, اس کی ناک کاٹیں گے, اس کے ہاتھ پیر کاٹیں گے. ثابت بن قیس اللہ سے دعا کی, اللہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں, ہمارے جیتے جی سنائے تھے ہمارے ہاتھ کو لگ تیرا مسئلہ کریں گے. ثابت بن قیس کو معلوم تھا میری لاش کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا. اللہ سے دعا کر رہے, دیکھو اللہ سے دعا کر, اللہ میں شہید کی موت پر خوشی ہے, کوئی غم نہیں ہے, اللہ میری لاش کی حفاظت کرنا, اللہ میری لاش کی حفاظت کرنا. اللہ تعالیٰ کیسے لاش کی حفاظت کرتا ہے؟ نہ رسول اللہ کو غیب کا علم, نہ رسول اللہ کو غیب کا علم, نہ کوئی وہاں صحابی ہے, کوئی صحابہ میں اکیلی لاش پڑی ہوئی ہے اور مشرکین 20 فٹ کی دوری پر ہیں, مشرکین بالکل قریب ہے اور کھیلنے والے علاج اور کوئی نہیں ہے اور شہر کے قریب بھی نہیں, وہ پہاڑوں کی چٹانوں پر ہے. وہ اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایمان کے بدولت ان کی دعا بھی سنی. دعا کیسے سنی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لاش کے قریب ان کی پوری باڈی کے پاس مکھیوں کا جھنڈ پیدا کیا, ہزاروں کی مکھیاں ان کے ارد گرد گھومتی رہی, کسی کی جرأت نہیں ان کی باڈی کو چھو سکے. اللہ جب مدد کرتا ہے تو زندہ مرنے کے بعد ہماری لاش کی حفاظت اللہ کرتا ہے. ایمان کی بدولت اللہ پہاڑوں کی چٹانوں پر مدد کرتا ہے. ایمان کی بدولت آگ میں ڈالے گئے ابراہیم ان کی حفاظت کرتا ہے. ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ غار میں ابو بکر اور رسول اللہ کی مدد کرتا ہے. ایمان کے بدولت اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم سے بچاتا ہے. تو لہذا بھائیوں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے. اللہ تعالیٰ کا پہلا شرط, اللہ تعالیٰ کا پہلا قانون, پہلا اصول یہ ہے, اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اپنے ایمان کی تحقیق کرو, اپنے ایمان کو تلاشو, اپنے ایمان کا محاسبہ کرو. ہم کس حد تک اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں, ہمارا ایمان کہاں جا رہا ہے. ہمارے گھر کی ماں اور بہنیں درگاہوں کی ٹکر کھا رہی ہیں, ہم ملاؤں کے پاس جا رہے ہیں, حکیموں کے پاس جا رہے ہیں, ان کی ایمان کی حفاظت کلکم راعی, ہم ذمہ دار ہونے کے ناطے ان کی ایمان کی حفاظت نہیں کرتے تو اللہ ہماری مدد کہاں کرے گا, اللہ ہماری مدد کرے گا کہاں کرے گا. تو لہذا بھائیوں ہم اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ ہماری مدد دنیا کے کسی بھی کونے میں, ہم کسی ملک کے بارے میں, ہر ملک کے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو مسلمان اللہ کی مدد چاہتا ہے, پہلے اپنے ایمان کی درستی کرے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اللہ تعالیٰ مدد کیسے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ مدد کیسے کرتا ہے, آدمی باعمل ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدمی باعمل ہو, ایک مومن باعمل ہو, اللہ اس کی حفاظت, اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلكم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے وعدہ کیا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, ایمان لانے والے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے والے, یہ لوگوں کو اللہ زمین پر خلیفہ بنائے گا. اللہ ان کو دنیا میں حکمرانی نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو خلافت نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں غالب کر کے رکھے گا. شرط کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا عمل اتنا صالح ہوتا ہے کہ کتاب و سنت سے رائے کے دانے کے برابر بھی ہٹ کر عمل نہیں کرتے. عمل صالح کی کلی اور صحیح تشریح اور صحیح مطلب یہ ہے کہ آدمی کتاب و سنت پر عمل کرے. عمل صالح یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے چہرے کو میک اپ کرا کر روشن کرے, وائٹ کپڑے پہنے, اگر اس کے باوجود بھی وہ بدعت کرتا ہے تو یہ عمل صالح نہیں ہے. کتنا بھی اچھا عمل کرے
ساری رات تہجد پڑھے، ساری رات اللہ کی عبادت کرے اور غیر سنت طریقے سے کرے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، کوئی 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت نماز میں 4 سجدے، کوئی 6 سجدے کرے، یہ خلاف سنت کام ہے، خلاف سنت کام ہے۔ رکوع سے پہلے سجدہ کرے، سجدے سے پہلے قیام کرے، خلاف سنت کوئی کام کرتا ہے اس کو عمل صالح نہیں بولتے۔ عمل صالح وہ کام ہے جو کتاب و سنت کے عین مطابق ہو، عین مطابق ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی کتاب و سنت سے نہیں ہٹنا، اس کو عمل صالح بولتے ہیں۔ ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینکنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کیا بولنا چاہیے؟ الحمدللہ بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے تو سے زیادہ قرآن ہم کو آتا ہے، جتنا میں نے سنت بتایا ہے اتنا ہی عمل کرنا چاہیے۔ کھاتے وقت بسم اللہ بولنا ہے۔ کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنے سے اس کا عمل زیادہ ہوا نہیں، اس نے کتاب و سنت سے ہٹ کر کام کیا ہے، اس نے کتاب و سنت سے ہٹ کر کام کیا ہے۔ یہ ہمارے بھائی لوگ مثال دیتے ہیں، کھانا ہے یہ، اس میں قرآن پڑھا گیا ہے، کیوں آپ فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے؟ کیوں آپ فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے؟ قرآن پڑھی ہوئی چیز کو صرف شیطان نہیں کھاتے، آپ نہیں کھاتے تو اس کا مطلب آپ شیطان ہیں۔ ہم یہ بولنا چاہیں گے آپ کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں، جانور ذبح کرتے ہو پورا قرآن پڑھو سوائے بسم اللہ کے، قرآن ذبح کرو، تمہارا جانور جائز ہوگا؟ پورا قرآن چھوڑو، اس میں بسم اللہ 114 بار آئے گا۔ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ بقرہ پڑھو، پورے سورہ بقرہ میں کہیں بھی بسم اللہ نہیں ہے، سورہ شروع کرنے سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا تک پڑھ کر پورے سورہ بقرہ پڑھ کر جانور ذبح کرو، بسم اللہ اللہ پر مت بولو۔ جائز ہوگا جانور؟ جائز ہوگا جانور؟ پوری سورہ آل عمران پڑھو، جائز ہوگا جانور؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس بول کے جانور ذبح کرو، جانور ذبح ہوگا؟ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، لیکن سنت نبی نے یہی بتایا ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کی الفاظ ہی واجب ہیں، اس کے علاوہ پورا قرآن بھی پڑھا جائے تو درست نہیں ہوگا۔ اس کو عمل صالح بولتے ہیں۔ عمل صالح کا مطلب یہی ہے کہ آدمی جو چیز کتاب و سنت میں بتائی جائے اس پر عمل کریں، جو سنت ہو اس پر عمل کرنا عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی کہ آدمی کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے کا تیسرا ذریعہ یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے بِصَلَاتِهِمْ وَصِيَامِهِمْ وَدُعَائِهِمْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کی مدد کرتا ہے ان کے غریبوں کی مدد کرنے کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے نمازوں کی وجہ سے اور ان کے روزوں کی وجہ سے اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے رہنا اور اللہ کے لیے روزے رکھنا، اللہ ایسے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کی مدد فرماتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں۔ اور ہماری قوم کا حال یہ ہے ان کو فجر رمضان کے علاوہ پھر رمضان میں یاد آتی ہے، ایسی قوم کی اللہ مدد نہیں کرتا، اللہ ایسی قوم کی مدد نہیں کرتا جس قوم کو اپنا نیوز پیپر اسپیشل ہے، جس قوم کو ان کا کاؤنٹر ان کا کاروبار اسپیشل ہے، وہ بہتر ہے نماز جاتی ہے تو جانے دو، نماز جاتی ہے تو جانے دو، معمولی معمولی چیز، ارے بڑی بڑی چیز کو بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے، معمولی چیز کو نماز چھوڑتے ہیں۔ یہ قوم کرکٹ کے لیے نماز چھوڑ سکتی ہے، یہ قوم گھر میں فنکشن ہو تو نماز چھوڑ سکتی ہے، یہ قوم گھر میں اگر تھوڑی بہت بحث مباحثہ ہو یا بحث مباحثہ تو چھوڑو، اچھی ٹاپک اچھی ہنسی مذاق کی بات شروع ہوئی ان کے پاس نماز قضا ہوتی ہے۔ ایک اچھا مومن ایک ہمارے معاشرے میں اپنے آپ کو اچھا بنا چھوڑو بعد میں قضا کر لیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے۔ ایسی قوم کہاں جائے گی؟ ایسی قوم کو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز چھوڑتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو اللہ ہمیں کیوں غارت کر رہا ہے،
کیوں ہم پر بمباری ہو رہی ہے, کیوں ہمارے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے, کیوں ہمارے حاملہ عورتوں کو کاٹا جا رہا ہے, ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اس قوم کی مدد اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے کرے گا, نمازوں کے ذریعے کرے گا, ان کے روزوں کے ذریعے اللہ مدد کرے گا. ہماری نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں, ہماری نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں. تب کہ نماز وہ چیز ہے, ایک ہی بات بتاؤ, نماز کے بارے میں بولنا شروع کریں گے پھر سارا دن ختم ہو جائے گا. نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے, اتنی بڑی اہمیت, نماز کے بارے میں اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضائل ہے, اور نہ پڑھنے پر اتنے عذاب ہیں. وہ بات کی بات ایک بات سن لو, یہ ہمارا کرکٹ, یہ ہمارا بچہ ہاسپٹل میں ہے, یا گھر میں ولیمہ چل رہا ہے, یا میت چلی ہے, یہ شادی چل رہی ہے, ہماری نمازیں غارت ہو رہی ہے. صحابہ جہاد میں ہے, صحابہ جہاد میں ہے, سامنے کافر تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے, ذری سی غفلت ان کی گردن اڑ سکتی ہے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نبی کو فرما رہا ہے ہاں آپ نماز پڑھائیے, آپ کے پیچھے جو لوگ ہوں گے 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں گے, آدھے لوگ دشمن کی طرف رخ کر کے کھڑیں گے, ان کی نماز ہونے کے بعد پھر وہ دوبارہ آئیں گے, وہ پڑھیں گے, پھر یہاں جائیں گے. جہاد میں خدا کی گنجائش نہیں کی اللہ تعالیٰ نے, خدا کی بھی نہیں, جان جانے کے لارے پڑے ہوئے ہیں. اور وہ صحابہ زمین پر اگر شہید ہو گئے پھر اللہ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں پیدا ہوگا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نمازوں پر معاف کی. نمازوں کی اتنی بڑی سستی, اتنی بڑی کوتاہی, اور نمازوں کے تعلق سے اتنی بڑی غفلت لوگوں کی, اور یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد فرما. بچی دواخانے میں ہے, 4 بچیاں جوان گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, رشتے نہیں آ رہے, کاروبار نہیں چل رہا, ماں باپ ہمارے نہیں, ہم ماں باپ کے نہیں, بھائی کا نہیں, پڑوسی ہمارے نہیں, ہم ہر طرف سے اللہ کی مدد سے محروم ہیں. اور یہ تو ہوئے ہمارے قریبی لوگوں کی ظلم, قریبی لوگوں کا رویہ, ملک کو مارے گا, دشمن کو مارے گا, ایک ایرے والے دوسرے ایرے کو مار لیں گے, ایک شہر والے دوسرے شہر والوں کو ماریں گے, ایک ملک والے دوسرے ملک کو ماریں گے. وجہ یہی ہوگی کہ لوگ اپنی دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے, نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے, اور روزوں کا اہتمام نہیں کریں گے. اللہ کی مدد نہیں آئے گی, اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی مدد چاہتے ہو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ہاں اللہ تعالیٰ کے ذریعے, نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو, نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. لوگوں پر مصیبت آتی ہے, 2 رکعت نماز سے پہلے, 2 رکعت نماز کے بجائے سب سے پہلے بڑے 10-15 جھنڈے چھپانا, لوگوں کے احتجاج لے کر وہ میں آنا, لوگوں کے سامنے اسپیچ دینا. سب سے پہلے اللہ سے رجوع ہو جاؤ, سب سے پہلے اللہ سے رجوع ہو جانا چاہیے. دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو, چاہے فرعون جیسا ظالم ہم پر مسلط ہو, یا پاؤں کی چپل ٹوٹی ہو, سب سے پہلے اللہ کا نام ہو, اللہ میری چپل کی ڈالی ٹوٹی ہے, بنانے اور اس کا اصلاح کرنے کا انتظام تو فرما. اگر جیب میں 10 روپے ہیں, اس کو سینے کے لیے 5 روپے رکھتے, سامنے موچی بیٹھا ہوا ہے, سب اسباب ہے, اس کے باوجود اللہ میری چپل ٹوٹی ہے تو اس کا انتظام کر. پیچھے فرعون ہو, دنیا کا سب سے بڑا ظالم بھی ہو, سامنے سمندر ہو, پیچھے فرعون ہو, اور تب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. اول مرحلہ میں ہر بندہ مومن کو سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے, اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ کی مدد اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم کتاب و سنت پر عمل نہیں کریں گے, جب تک ہم اللہ سے دعائیں نہیں کریں گے, جب تک ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے, روزے نہیں رکھیں گے, اور نمازوں میں ہمارے خشوع نہیں ہوگا, اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے, اللہ ہماری مدد کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد بندوں کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. دین کس حالت میں جا رہا ہے؟ دین ہمیشہ غالب ہے, دین کی مدد اللہ کرے گا, لیکن ہمارے ذریعے ہو, ہماری ذات سے ہو, ہمارے ہاتھ سے دین کی مدد ہو, ہمارے حصے کی جہنم اللہ بجائے گا, ہمارے حصے کی جنت اللہ ہمارے مقدر کر دے گا. شرط یہ کہ ہمارے حصے ہو. دین اپنی جگہ غالب, دین اپنی جگہ محکم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ متم نورہ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ اپنے دین کو مکمل کرے گا، اس چراغ کو اللہ ہمیشہ روشن کرے گا، لیکن ہمارے ہاتھ سے نہ ہو یہ ہماری محرومی ہوگی، ہمارے ہاتھ سے نہ ہو یہ ہماری غفلت ہوگی، ہمارے ہاتھ سے نہ ہو یہ ہماری بدنصیبی ہوگی. ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ ہزاروں اعلان آپ کے سامنے آتے ہیں. یہ مساجد اللہ کے دین کی مدد ہے، یہ مساجد اللہ کے دین کی مدد ہے. یہ علماء کو پیدا کرنا یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. یہ دین کے کام کے لیے آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کی طاقت، آپ کا علم اور آپ کا ہر چیز قربان ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اللہ کے دین کے لیے مدد مانگی جاتی ہے. مال ہونے کے باوجود بھی خرچ نہ ہو، جوان میں مین پاور ہونے کے باوجود بھی خرچ نہ ہو، منی پاور ہونے کے باوجود بھی مدد نہ ہو. اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے اللہ مدد نہیں کرے گا. اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ ایسے مدد کرے گا. تم چھوٹی موٹی بھی اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مکمل مدد کرے گا. صحابہ نے جنگ بدر میں کیا کیا؟ کسی کے پاس ہتھیار تھا، کسی کے پاس تیر تھی تو کمان نہیں تھا، انکمپلیٹ ہتھیار ان کے پاس تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی. اللہ ان کے جان کی حفاظت کیا، اللہ ان کے عزت و آبرو کی حفاظت کیا، اور اللہ نے ان کو زمین پر خلیفہ بنایا، حکمران بنایا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قریبی بنایا. جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ خود بخود ان کی مدد کرتا ہے، اللہ خود بخود ان کی مدد کرتا ہے. اللہ کے دین میں جب بھی اعلان ہو اللہ کے دین کی مدد کی، یاد رکھنا بھائیو دنیا کے خوش نصیب انسان ہوں گے آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایک حدیث ہے بڑی پیاری حدیث سنو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینانی لا تمسهم النار. دو آنکھ ایسی ہیں، دو آنکھ یہ دو آنکھ نہیں، دو قسم کی آنکھ، ہمارے دونوں آنکھ ملا کے ایک آنکھ نہیں، دو قسم کی آنکھ. ایک آدمی کی دو آنکھیں، یہ دو آنکھیں جو دو عمل کرے گی ایسی آنکھوں کو اللہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. عینانی لا تمسهم النار. دو آنکھیں ایسی ہیں جہنم کی آگ ان کو نہیں چھیتی. اس میں سے ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے رات بھر اللہ کے دین کی پہرے داری کرے. مومن سوئے ہوئے ہو، ہم کافر سے بچانے کے، دشمن سے بچانے کے لیے مومن کی حفاظت کر رہے ہیں. کوئی مسجد کو شہید کرنا چاہ رہا ہے، یہ رات اگر اللہ کی ہم رات بھر یہ مسجد کی حفاظت کریں گے مسجد بچنے کا چانس ہے. ہم اللہ کے دین کے لیے اس مسجد کی حفاظت کے لیے رات بھر مسجد کے لیے پہرا دیں گے. ایسی آنکھ کو اللہ چھیتا نہیں، ایسی آنکھ کو اللہ جہنم کی آگ نہیں چھیتی. اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے روتی ہوگی، آنکھوں سے آنسو نکالتی ہوگی، ایسی آنکھ کو جہنم نہیں چھیتی. کبھی رو کر اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کے لیے رویا کرو. ہاں اکیلے میں بیٹھ کر رویا کرو. پبلک کے سامنے کوئی بھی روتا ہے، پبلک کے سامنے کوئی بھی روتا ہے. ہم ایسے لوگوں کی نیتوں پہ اٹیک نہیں کر رہے، لیکن اکیلے میں بیٹھ کر جہنم کو یاد کر کر روئے، وہ نکلنے والے آنسو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. تو پتا چلا بھائیو اللہ کے دین کی حفاظت کرو. دین کی حفاظت بولتے ہی لوگ پہلے سب سے پہلے امام اور مسجد کے ذمہ داروں کو ایک الزام لگاتے ہیں. شروع ہوا ان کا مانگنا منگانا، شروع ہوا ان کا مانگنا منگانا. اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی مدد تم نہیں کرو گے اللہ ہماری مدد کہاں سے کرے گا؟ تو لہذا بھائیو اللہ کے دین کی مدد یہی ہے کہ اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ سب سے پہلے انگلی اٹھانا. اللہ کے دین کی مدد یہی ہے کہ ہم دین پر عمل کرنا، دین کے اوپر عمل کرنا. کسی کو دین معلوم نہیں، ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں. اللہ کے دین کی مدد یہی ہے کہ کسی شہر میں اذان دی جائے، وہاں مسجد قائم ہو، اذان دی جائے، وہاں دین کا کام ہو، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کا تعارف کرایا جائے، اپنے گھروں میں بٹھا کر اپنے محلے والوں کی اصلاح کی جائے، ان کو عقیدہ شرک سے بچایا جائے، ان کو عقیدہ توحید پر لایا جائے، لوگوں کے عقیدے کی فکر کرے، لوگ درگاہوں میں جا کے سجدہ کرے. جو شریعت کی خلاف ورزی ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرائے.
لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جیسا لوگ اللہ کو مانتے ہیں یا مان دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا یہ اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے دین کی مدد ہے۔ دین کے کام کے لیے کوئی رکاوٹ ہے، وہاں جا کر ہم اس دین کے کام کو آگے بڑھانا ہر اعتبار سے، ان کے عقیدے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، منی اور مین پاور سے، کسی بھی اعتبار سے اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی مدد کا اعلان ہو، سب سے پہلا ہمارا مدد ہو، ہمارا تعاون ہو، اس بات کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ ہزاروں اعلانات ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ آپ دین کی مدد نہیں کر رہے، اللہ ہماری بھی مدد نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات، ایک مومن دوسرے مومن کی مدد کرنا، اس وقت اللہ کی مدد آتے رہے گی۔ من کرم مسلما فی الدنیا والآخرہ، من کرم مسلما فی الدنیا کرمہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو دنیا میں کسی کوئی مومن کی مشکل کو، اس کے کرب کو، اس کے تکلیف کو اور اس کے آزمائش کو مدد کرے، اس کے اوپر آنے والی مصیبت یا تکلیف کے اوپر اس کو مدد کرے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی مدد کرے گا، آخرت میں بھی مدد کرے گا۔ لوگ چاہتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ پر ایمان رکھنے سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد دعا کرنے سے، نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد خشوع سے نماز پڑھنے سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد دین کی مدد کرنے سے آتی ہے۔ جہاں کہیں بھی دین کی مدد ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنا پیسہ، اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنا مال سب کچھ خرچ کر دے گا۔ اگر علم ہے تو علم خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ کسی مسلمان کو دیکھ رہے ہیں، نہیں دینے کے بہانے ہزار ہوتے ہیں، چھوڑو ایسا دیں گے تو لوگوں کو عادت پڑے گی، ارے ہم اکیلے ہی بچے ہیں کیا، وہاں جانا چاہیے، ارے اس کو جو مصیبت کی ضرورت پڑی ہے تعاون کی، یہ اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، دواخانے کی پیسوں کی ضرورت ہے، زندگی بھر کیا کرے، کیا کمائے، وہ سب چھوڑو، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہاں اللہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، ایک ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ہزاروں بہانے ڈھونڈنا، ایسوں کی مدد کرنے سے اور مستی آتی ہے۔ ایسے لوگ پہلے اپنا انتظام کیوں نہیں کر لیتے، ایسے لوگ ہمارے پاس ہی کیوں آ رہے، ارے ہم اکیلے ہی ہیں کیا، ہم نہیں دیے تو ننانوے لوگ دیں گے، تعاون ہو جائے گا، ہم تو بچ جائیں گے۔ یاد رکھو، وہ 99 لوگ جو اللہ کا تعاون کو، غریب کا تعاون کرتے ہیں، ان کو اللہ بچائے گا۔ ایک وقت آئے گا ہم پر اللہ مصیبت ڈالے گا، اللہ ہم کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اللہ ہم کو آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ کسی بھی مسلمان کو دیکھ کر اس کی مدد نہیں کریں گے، اللہ بھی مدد نہیں کرتا۔ کتنی بڑی حدیث ہے کہ دنیا میں اس کو تم مدد کرو، دنیا میں جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، اللہ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ہم ایک تکلیف دور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ 2 تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ قیامت کے دن کیا تکلیف ہوگی، کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہ ہوگا، کوئی ہمیں ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا، ایک نیکی باقی ہوگی جنت میں جانے کے لیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بولے گا، اس وقت فلاں بندے کی تو مدد کیا تھا، آج وہ تکلیف تو اس نے اس کو دور کیا تھا، میں آج تیری تکلیف دور کر رہا ہوں۔ تو لہذا بھائیو، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ لوگ یہی سوال کرتے ہیں، مکان رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ لوگوں، اللہ کی مدد تمہارے اعمال پر منحصر ہے۔ مسلمانوں، تم اللہ تعالیٰ کی مدد خود ہمارے ہاتھوں پر ہے، ہمارے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی مدد تحری ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو جیسے رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو جیسے رکھنا چاہیے، کتاب و سنت کی مدد کرو، اپنے اللہ سے دعا کرتے رہو اور نمازوں کا بکثرت اہتمام کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جنگ میں اور میدان جہاد میں، میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حکم دیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ثابت قدم رہو اور لڑتے رہو، اس لڑنے کے درمیان اللہ کا ذکر کرتے رہو، تم ہی غالب رہو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کا ذکر
ذکر کرتے رہو، ہتھیار چل بھی رہا ہو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی نعرے ہو، تو پتا چلا ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کی مدد آنے کی علامت ہے۔ دین کی مدد کرنا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ایمان کا کوئی تقاضا نہیں ہے، کوئی ڈنکے کی چوٹ پر ٹھہر کے بول رہا ہے یہ گلبرگہ باقی ہے تو فلاں درگاہ کی وجہ سے باقی ہے۔ ہاں کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ جب درگاہ نہیں تھی تب بھی گلبرگہ تھا، تب گلبرگہ نہیں چل رہا تھا کیا؟ ہاں لوگوں کو اللہ کے علاوہ کسی غیروں پر اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو چلانے والا ہے، اس کے باوجود بھی کائنات کو چلانے والے کیا کسی ایک شہر کو تھامنے والے کسی اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام لو، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو لہذا بھائیو اللہ کے دین کی مدد کا اعلان ہو رہا ہے، لائٹ لے کر جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی ہماری علامت یہ ہے فجر کی نماز میں ہم 6 ہوتے ہیں، نماز میں فجر کی نماز میں 6-7 لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سب کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں۔ جہاد میں نماز معاف نہیں ہے تو بستر کس کام کا ہے؟ جہاد میں نماز معاف نہیں ہے، یہ دواخانے میں ہماری اولاد بیمار رہنا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جہاد بڑھ کر ہے جہاں جان جانے کا خدشہ ہو، یا ہمارا دواخانے میں ایڈمٹ ہونا یا ہمارے بچے ایڈمٹ ہونا یہ نماز چھوڑنے کی علامت نہیں ہے۔ بھائیو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں، 5 باتیں میں نے آج کے خطبے میں بتائی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا چاہیے اور عمل صالح کرنا چاہیے۔ ہر کام کتاب و سنت کے موافق ہو، ہر کام کتاب و سنت کے موافق ہو۔ دنیا والے تمہیں 1000 باتیں بتائیں گے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈنا نہیں چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اور مرکز ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا والے اگر کتاب و سنت کی بات بتا رہے تو دنیا والے ہمارے ہیں، دنیا کے علماء اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہے علماء ہمارے ہیں۔ جب تک کتاب و سنت کی بات بتا رہے گا شیطان کیوں نہ ہو ہم اس کی بات پر عمل کریں گے۔ جس نے ابو ہریرہ کو آیت الکرسی بتائی تھی، ابو ہریرہ نے لی تھی، حق بات بتاتا ہے تو وہ ہمارا ہے۔ حق بات بتانے کے علاوہ لوگوں کو ہنسنا ہنسانا اور الٹی سیدھی بحثیں بتانا، الٹی سیدھی قرآن و حدیث کی تفسیر بتانا، الٹی سیدھی لوگوں کو شریعت بتانا، لوگوں کو ہنسنا ہنسانا یہ شریعت نہیں ہے۔ عمل صالح یہ ہے کہ تم کتاب و سنت پر عمل کرو۔ ہماری داڑھی بھی چھوٹتی ہے حدیث کے مطابق، ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو حدیث کے مطابق کھاتے ہیں۔ زندگی کا ہر عمل حدیث کے مطابق کرنا اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ عمل صالح ایمان اور دین کی مدد اور نماز روزہ اور دعا اور اللہ کا ذکر اور کسی مسلمان کو تکلیف سے نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے اسباب ہیں۔ ان اسباب کو اپنے سینے سے لگا لو جب بھی اللہ کی مدد چاہتے ہو، جب بھی نہیں ہر وقت اللہ کی مدد رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہر وقت ان چیزوں پر عمل کرتے رہو گے، ان چیزوں پر عمل کرتے رہو گے اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحابہ نے ہمیں کر کر دکھایا ہے اور ہماری زندگی میں بھی آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ آپ ایک نماز پڑھ کے دیکھو اللہ دوسری نماز کے لیے خود تمہارے دل میں بات ڈال دے گا۔ 2 نماز پڑھ کے دیکھو تیسری نماز کی خود اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں فکر ڈال دے گا۔ تم ایک کی مدد کرو دل چاہے گا کہ اور 4 کی مدد کرے۔ تم ایک مسجد کا تعاون کرو دل چاہے گا کہ اور 4 مسجدوں کے تعاون کریں گے۔ تم ایک عمل کرو دل چاہے گا کہ اور ہم اللہ کے لیے کریں۔ تو اللہ پتہ چلا جو اللہ کے دین کے لیے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری مدد میں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہماری ہمیشہ مدد کرتا رہے۔ اللہ جس چیز وجہ سے تو ہماری مدد کرتا ہے وہ تمام اسباب کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بے یار بے مددگار مت چھوڑنا۔ اللہ تو ہمیشہ ہمارا مددگار ہمارا معاون بنے رہنا۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمیں پالنے والا، تیرے علاوہ کوئی ہمیں مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تیری مدد ہی کامل مدد ہے، تیری مدد ہی اصل مدد ہے۔ اللہ تو ہمیشہ تیری مدد کے ساتھ ہمیں رکھنا جب تک کہ اللہ ایمان پر باقی رکھے۔ اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مدد کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ یہ جان تیری ہے، تیرے دین کی مدد کرنے کی اللہ تو توفیق نصیب فرما جب تک کہ اللہ ایمان پر باقی رکھے۔ خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ وسلام۔